تخت کتنا بڑا تھا؟ تخت کتنا بڑا تھا؟ علماء نے اس کا اندازہ بتایا کہ وہ شہر لاہور سے بڑا تھا۔ میں نے بورے والا کی بات نہیں کہ بورے والا تو شہر ہی ویسے چھوٹا سا ہے، شہر لاہور سے بڑا تخت تھا جو اڑتا تھا۔ اور سواریوں کا جہاز جب اڑتا ہے تو ہم دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اندر بیٹھ کے۔ اتنا بڑا تخت اڑتا ہوا جا رہا ہے، اچانک سے جبرائیل آ گئے اور کہا سلیمان اپنے تخت کو کہو کہ نیچے زمین پر اترے۔ جبرائیل کے کہنے پر زمین پر تخت اتارا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا حکم ہے اللہ کا؟ فرمایا اپنے تخت سے اتر کر اس جگہ پر آ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے حبیب کا روزہ بنے گا۔ اللہ کیا کروں؟ فرمایا میرے حبیب کا بھی روزہ نہیں بنا، ابھی میرا حبیب اس میں سو بھی نہیں رہا، لیکن اس نے آنا ہے، اس لیے اس کے روزے کی جگہ پر کھڑا ہو کے درود و سلام پڑھ دے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ کہ مردوں کو زندہ کر دینا، کوڑیوں کو صحت دے دینا، اندھوں کی آنکھیں ٹھیک کر دینا، یہ ان کے معجزے تھے۔ حضرت ابراہیم کا معجزہ کہ جس آگ سے 6 میل دور کوئی پرندہ اگر اڑتا تو جل کے گر جاتا تھا۔ نمرود نے جو آگ جلائی تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کے جب پھینکا گیا، آپ اس آگ کے اندر گرنے لگے تو رب نے کہا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اس لیے کہ میرا ابراہیم خلیل جو میرے حبیب کا جد الانبیاء اور اس کے نور کا امین ہے، وہ آ رہا ہے، ٹھنڈی ہو جائے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ انبیاء سارے معجزے لے کر آئے، ان کو دلیل کہا اور حضور کو برہان کہا۔ اللہ کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ نہ موسیٰ کا ہاتھ دیکھا تو رب کی پہچان ہوئی، موسیٰ کا عصا دیکھا رب کی پہچان ہوئی، اندھوں کو آنکھیں ملی رب کی پہچان ہوئی۔ وہ چند معجزے لے کر آئے تھے، ان کے چند معجزے دیکھ کے لوگ خدا کو مانتے گئے۔ میرا حبیب دلیل نہیں ہے، برہان ہے۔ کسے کہتے ہیں برہان؟ فرمایا دلیل وہ ہوتا ہے جو معجزے لے کر آئے، اور برہان وہ ہوتا ہے جو معجزہ بن کر آئے۔ اس لیے تو عشق والوں نے کہا دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ آپ کے بال ہیں نا، سر اقدس کے بال مبارک، یہ بھی معجزہ ہے۔ وہ اس لیے کہ رب نے اس کی قسم اٹھائی ہے واللیل اذا سجا۔ اے میرے پیارے حبیب، تیرے ان کالی زلفوں کا قسم جب وہ بکھر کے تیرے چہرے پر آ جاتے ہیں۔ حضور کا چہرہ معجزہ، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ پیارے تیرے چمکتے ہوئے مکھڑے کی قسم کہ جب یہ زلفوں سے باہر نکلتا ہے تو چاند اور سورج اس کی نور کے سامنے ماند پڑ جاتا ہے۔ ہاتھوں کو کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھوں کو حق فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ قدموں کو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ آنکھوں کو، لبوں کو، زبان اقدس کو، آپ کے دل کو، سینہ کو،
رب نے ایک ایک چیز کا ذکر قرآن میں کر کے بتا دیا کہ میرے حبیب کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس کا ایک ایک انگ اللہ کا معجزہ ہے. اس لیے حضور کے تشریف آوری پر یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، لوگوں تمہارے پاس برہان آ گئی. اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال کا یہ شعر ذرا یاد کر لیجئے، بڑا چھوٹا سا شعر ہے. کائنات حسن جب پھیلی، کائنات حسن جب پھیلی، اگر نہیں آتا تو میں تیسری بار پڑھ کے مکمل کر دیتا ہوں. کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی، اور جب سمٹی تو آقا تیرا نام ہو کر رہ گئی. حضور کے حسن و جمال کو جب بکھیرا تو کائنات بنی اور 1,24,000 نبی بنے. اور جب سارے حسنوں کو اکٹھا کیا تو اس مجموعہ حسن کا نام ہے والضحیٰ، اس کا نام والضحیٰ. اب آپ دیکھیے، بس میں بات کو اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں، اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں، مکہ میں جب آپ نے تبلیغ کی تو لوگوں نے جواب میں کیا کیا تھا؟ انکار کیا، تشدد کیا، مارا پیٹا، انگاروں پر گھسیٹا، یہ سب کچھ کیا تھا نا. لیکن پھر بھی حضور کے عاشقوں میں کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہو رہا تھا. بالکل ایسے ہی جس طرح میلاد کا انکار، فتوے، شرک، کفر 75 سال سے چل رہے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہر سال محفل میلاد میں اضافہ ہو رہا تھا، اضافہ ہو رہا تھا. اب سرداروں نے سوچا کہ کس طرح حضور کا راستہ روکا جائے. سمجھنے کی بات ہے، صرف سننے کی بات نہیں ہے. یہ کان ہے نا، یہ عقل ہے، یہ دل ہے. سننے کے بعد اس کو فوراً پہنچائیے دماغ میں، سوچئے، سوچیں گے تو دل میں آ جائے گی. اگر ادھر سے سنا ادھر سے نکال دے تو بات ختم. پھر صرف ثواب ہی ثواب ملے گا، باقی کچھ نہیں ملے گا. اور دنیا قبر آخرت میں صرف ثواب کی ضرورت نہیں ہوتی، یقین، اعتماد اور عقیدے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ حبیب یمنی کو بلا لو، یمن سے. وہ یمن کا بادشاہ تھا، وہ بڑی خدمت کرتا تھا مکہ والوں کی، تحفے، تحائف، ہدیے بھیجا کرتا تھا. مکہ کی نسبت سے یہ مکہ کے متولی ہے. اسے بلایا، سارے سردار بیٹھے اور بات شروع ہوئی. اس نے کہا مجھے کیوں بلایا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھتیجا ہے جس کا نام محمد ہے، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے. لوگ دن بدن اس کے ساتھ زیادہ بڑھ رہے ہیں. ہم نے مار کے دیکھ لیا، پیٹ کے دیکھ لیا، انگاروں پر گھسیٹ کے دیکھ لیا، تشدد کر کے دیکھ لیا، رکتے ہی نہیں. ایسے اس کے پاس بھاگ کے جاتے ہیں جس طرح کوئی لنگر مل رہا ہو وہاں پر. اس نے کہا پھر تم چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا تم سردار ہو، وہ بھی تمہاری عزت کرتا ہے، یعنی ہمارا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تمہاری عزت کرتا ہے. اس کو ذرا بلا کے پوچھو تو صحیح کہ تمہیں کس نے نبی بنایا ہے، یہ تمہارے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے؟ ان کا ٹھیک ہے، حضور کو پیغام بھیجو. جب پیغام گیا نا وہاں پر، سنیے ذرا، جب پیغام وہاں پہنچا، ادھر حضرت ابو بکر، ادھر حضرت عمر. پیغام دینے والے نے کہا حضور یمن کا بادشاہ آیا ہے مکہ میں، آپ کو بلا رہا ہے. نہیں سمجھ آپ کو؟ میرے آقا نے عمر سے پوچھا عمر تیری کیا مشورہ؟ عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ
وہ یمن کا بادشاہ ہے، آپ تو کل کائنات کے بادشاہ۔ وہ آئے، ابو بکر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چل کے جائیں گے ہو سکتا ہے اس گھر تک پہنچنے تک کوئی مسلمان ہو جائیں، وہاں جا کر سرداروں میں بیٹھیں گے، آپ کو دیکھ کے کوئی کلمہ پڑھ لے، آقا ہمارا جانا اس کا نذرانہ ہمیں مل جائے گا جب کوئی ایک بھی کلمہ پڑھ لے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو جاؤ بھئی، تم اس کو کہو کہ میں آ رہا ہوں۔ ادھر پیغام بھیجا، ادھر سردار کہنے لگے اگر تو نے اس سے کوئی نبوت کی دلیل پوچھنی ہے تو کوئی تکڑی دلیل پوچھنا اس سے۔ ابو جہل کہنے لگا زمین کی بات نہ پوچھنا اس سے، زمین پر اس کا نعوذ باللہ بڑا جادو چلتا ہے۔ اس نے کہا میں تجربہ کر چکا۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں ہاتھ میں مٹھی میں کنکریاں بند کر کے چھپا کے لے کر گیا، میں نے کہا بتا یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر تو بتا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے آقا مسکرائے، آپ بھی مسکرا دیجئے۔ وہ کہنے لگا مسکرا رہے ہو، لگتا ہے کہ عاجز آ گئے ہو نا، بتا نہیں سکتے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں عاجز ہو کے نہیں مسکرا رہا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابو جہل کتنی چھوٹی سی بات تو نے پوچھی ہے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ فرمایا اگر میں بتا دوں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو کلمہ پڑھ لو گے؟ اس نے کہا پڑھ لوں گا۔ اس نے کہا اس سے بڑی بات یہ ہے کہ تیرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اگر بتا دے کہ میں کون ہوں، یہ اس سے بڑی بات ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں بڑی بات ہے۔ فرمایا یہ نہ کر دوں میں ایک جملہ بول رہا ہوں، وہ بے بس مجبور جاہل تمہارا نبی ہوگا، ہمارا نبی تو اتنا با اختیار ہے کہ ہاتھوں میں بند کنکریوں کو بھی اشارہ کرے تو بول پڑتی ہیں۔ پہلے سے نعرہ کچھ بہتر ہو گیا ان کا، پہلے تو ایسے لگتا تھا کہ بڑھاپے نے ان کو دبایا ہوا ہے، اور اب نعرہ لگایا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بڑھاپے کو بھگانے کی کوشش کی ہے۔ نقش بندی لوگ بڑے تکڑے لوگ ہوتے ہیں بھائی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ان سلاسل پر بات کروں، میں تو بات کو اب سمیٹ رہا ہوں۔ فرمایا کہ تو نے کہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے میں بتا دوں، اور اگر تیری مٹھی والی چیز بتا دے کہ میں کون ہوں، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے، کہ بتاؤ پھر۔ میرے آقا نے اشارہ کیا، جو ہی اشارہ کیا اس کی مٹھی کی طرف تو مٹھی میں بند کنکریوں نے پڑھنا شروع کر دیا لا الہ، بلند آواز سے پڑھیے۔ اس نے کنکریاں پھانکی اور بھاگا، کہنے لگا کہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ حبیب یمنی میں نے ایک اور بھی اس کا جادو دیکھا ہے، وہ تجھے بتا دوں جو میرے ساتھ بیتی ہے۔ کیا بیتی ہے تیرے ساتھ؟ اس نے کہا میں نے گڑھا کھدوایا، اس پر پتے ڈالے، میں نے دائیں بائیں لوگ بٹھائے کہ جب کسی کے گرنے کی آواز ہے تو کنکریاں مارنا، پتھر مارنا۔ میں نے اسے دعوت دی کہ وہ آئیں گے، یہاں سے گزریں گے تو گریں گے تو ہم نعوذ باللہ ان کی اہانت کریں گے۔ ارے اللہ کے بندو، جس کے بارے میں رب کے ورفانہ لا کا ذکر رکھ، اس کو تم کیسے گرا سکتے ہو؟ بس ابو جہل اپنی بے خیالی میں، خوشی میں بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اسی گڑھے میں گر گیا، اور اس کے جو چیلے تھے انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ اس نے کہا بھائی نہ مارو پتھر، میں غلطی سے تمہارا سردار گر گیا ہوں۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرایا، اس نے کہا دیکھو نا آج پھنس گیا ہے نا، ہوں کہتے ہیں کہ میں تہاڈا سردار ہوں۔ انہوں نے اور پتھر مارے اور چیخا۔ کسی نے کہا یا ٹھہر جاؤ ایک منٹ، آواز ہمارے اپنے سردار کی لگتی ہے۔
جب جا کے دیکھا تو ابو جہل گرا ہوا تھا. اب اس نے کہا مجھے باہر نکالو. رسہ 10 فٹ کا گڑا، 10 فٹ کا رسہ ڈالا، ہاتھ تک نہیں پہنچتا، اور 10 فٹ کا رسہ باندھا، پھر بھی ابو جہل کے ہاتھ تک، پھر رسہ باندھا، پھر نہیں پہنچا، پھر رسہ باندھا، پھر نہیں پہنچا. انہوں نے کہا کہ مکہ میں رسے ہی ختم ہو گئے. پتہ اس نے گڑے میں سے کیا کہا؟ خدا کی قسم، یہ اگر آپ جملہ سن کے اپنی قسمت پر رشک کریں اور ساری عمر بھی سجدے میں رہیں تو شکر نہیں ادا کر سکتے. اس نے کہا کہ اسی کو بلا کے لاؤ، وہی مجھے نکالے گا جس کے لیے میں نے گڑھا کھودا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. آئیے عشق کے اس موضوع کو اپنے معراج پر پہنچا کر اس سال کی اس پر رونق محفل کو اختتام تک پہنچاتے ہیں. حضور کو بلایا گیا، حضور نے فرمایا میں نہیں آتا، چنگا ہویا ہے نا، انہیں کو مزے چکھے ہوں. نہ